الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وهو مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ خالق کل شیء، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا: اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا. اللہ ہی نے کسی کو آسمان بنایا، کسی کو زمین بنایا، کسی کو پہاڑ بنایا، کسی کو چاند سورج ستارے بنایا، کسی کو درخت بنایا، کسی کو جانور بنایا، کسی کو کیڑے مکوڑے بنایا. یہ سب بنانے والا اللہ ہے. میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ نے ہم کو انسان بنایا. انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے. اسلام آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد عورت کا مقام بہت بلند کیا گیا. جب عورت ماں ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے. خاص کر ماں کے تعلق سے اللہ نے آگے بیان فرمایا: ماں کی قربانی بہت بڑی ہے، ماں کی قربانی بہت زیادہ ہے. حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا. اللہ نے بیان فرمایا، قرآن کا پیغام ہے کہ عورت بڑی تکلیفوں برداشت کرنے کے بعد اپنے اندر تقریباً 9 ماہ بچہ رکھتی ہے، اولاد رکھتی ہے. پھر بڑی قربانی کے بعد اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے. پھر اس کے بعد بڑی قربانیوں سے
اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، ان قربانیوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ نے ماں کی عظمت بیان فرمایا کہ ماں کی قدر کرو، یہ آپ کے لیے بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ احسان کا معاملہ، اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، اس کے بعد آپ بتائیے میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، پھر بتائیے میں کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ تو 3 مرتبہ فرمایا کہ اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَأَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، اپنی ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو عورت کا مقام کتنا بلند ہے، جب ماں ہوتی ہے تو ماں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ جب عورت کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک بھیک مانگنے والی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر میرے گھر کے پاس آئی اور کچھ سوال کیا۔ میرے گھر میں ایک کھجور تھا، ایک روایت میں آیا 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ کھجور اس ماں کے حوالے کی۔ وہ ماں اپنی 2 بیٹیوں کو عطا کر دی اور خود کھایا نہیں، وہ چھوٹی بچیاں کھا لی۔ بعد میں وہ ماں اپنی بچیوں کو لے کر واپس ہو گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بیان فرمایا، جو ماں باپ اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں، ان کو ادب سکھاتے ہیں، ان کو اخلاق سکھاتے ہیں، ان کو مومنہ دیندار بناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ کن لہ سترا من النار، جہنم کے آڑ بن جائیں گے کہ میرے ماں باپ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ جب عورت کسی کی بہن بنتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو بہن ملے اور اس کی تربیت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو کھلائے پلائے، محبت سے پیش آئے، تو فرمایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عورت ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو،
جس شکل میں بھی ہو، اسلام نے عورت کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ تو آپ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے۔ عورت اپنی زندگی کیسی خوبصورت بنا سکتی ہے۔ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی قبر کی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی کیسی خوبصورت بنا سکتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں۔ تو جو ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان کو اطمینان والی، سکون والی، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہاں سکون سے مراد کیا ہے؟ اطمینان سے مراد کیا ہے؟ خوشگوار زندگی سے مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا ہے، مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ ان کو حلال روزی عنایت فرماتے ہیں۔ جس بندی کو حلال روزی مل جاتی ہے، حلال روزی میں اللہ نے وہ طاقت و پاور رکھا ہے کہ زندگیوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں حرام روزی ہوتی ہے، کروڑوں کا بیلنس ہو، گھروں میں امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، شوہر کو بیوی سے سکون نہیں، بیوی سے شوہر کو سکون نہیں، ماں باپ کو اولاد سے سکون نہیں، اولاد کو ماں باپ سے سکون نہیں، گھر کے اندر کسی کو کسی سے سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ حالانکہ بہترین بنگلے ہوں گے، بہترین سواریاں ہوں گی، کروڑوں کا بیلنس ہوگا، لیکن حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ گھر کا امن سکون برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر جو عورت ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو حیات طیبہ مطلب حلال روزی عنایت فرمائیں گے، جس حلال روزی کے ذریعے سے گھروں میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی برکت نازل ہوگی، آپسی محبت ہوگی، آپسی پیار ہوگا، گھروں کے اندر آپس میں میل ملاپ ہوگا، جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوگا۔ تو فرمایا حلال روزی اور نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ جن گھروں میں، جن کی زندگیوں میں حلال روزی ہو، نیک اعمال ہو، گویا کہ دنیا ہی میں ان کے گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ جن گھروں میں حلال روزی نہ ہو اور جن گھروں میں نیک اعمال نہ ہو، وہ گھر دنیا ہی میں جہنم کے گھر بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں امن، سکون، اطمینان، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ مرد ہو یا عورت، جن کی زندگیوں میں ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے، اللہ نے فرمایا اپنے ان بندوں اور اپنی ان بندیوں کو
جنت میں داخل کریں گے، جنت میں جانے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے ان کو روزی دی جائے گی۔ تو جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ ایمان اور نیک اعمال۔ نیک اعمال سے مراد نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، رمضان یا روزوں کی پابندی، تراویح کا اہتمام، گھروں میں ذکر کی پابندی، درود کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام، یہ سب اعمال ہیں۔ گھر کے اندر ماں باپ ہیں، ماں باپ کی خدمت، شوہر ہے، شوہر کی خدمت، اولاد ہے، صحیح تربیت، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ دین کے اندر جتنے اعمال بتائے گئے نیک اعمال، وہ سب تو فرمایا اللہ نے جن کی زندگیوں میں ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، جس جنت میں بغیر حساب و کتاب کے ان کو روزی دیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور آخرت میں بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی بندہ، کوئی بندی اپنے مال کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی اولاد کی بنیاد پر قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ایمان اور نیک اعمال۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت اپنے مال، اپنی اولاد کی بنیاد پر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایمان والی زندگی، شرم و حیا والی زندگی، تقوی والی زندگی اور نیک اعمال والی زندگی گزارنا ہوگا۔ ان کی برکت سے بندہ اور بندی، مرد ہو عورت، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم سب دنیا میں آئے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے جب تک دنیا میں رہیں، عورتوں سے کہہ رہا ہوں، جب تک ہم دنیا میں رہیں، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو بنانا، اپنی قبر کی زندگی کو بنانا گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر بنا سکتے ہیں۔ گھر ہی کے اندر کھانا پینا، گھر ہی کے اندر رہنا سہنا، اسی طرح گھر کی چار دیواری کے اندر نمازوں کی پابندی، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، پردے کا اہتمام، بچوں کی اچھی تربیت، ماں باپ کی خدمت، شوہر کی خدمت اور اپنا دن، اپنی رات اچھی گزارنا۔ تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو گھروں کے اندر نمازوں کا ماحول بنائیں۔ گھر کے اندر ماں رہتی ہے، بہن رہتی ہے، بیٹی رہتی ہے، بہو رہتی ہے، جو بھی رہے عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نمازوں کا اہتمام۔ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے بیان فرمایا کہ پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کے پاس جاتے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا گھر اور حضرت فاطمہ کا گھر بالکل قریب قریب، جو گئے ہیں مدینہ منورہ وہ جانتے ہیں۔
جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، روضہ اطہر ہے، اسی سے لگا ہوا پیچھے کا حصہ وہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے۔ تو روایت میں آیا جب فجر کا وقت ہوتا روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کمرے سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر اپنے داماد اپنی بیٹی کے گھر کے پاس جاتے، باہر کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یہ اعلان فرما کے پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے۔ اسی طرح عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر گھر کے اندر ماں فجر کی نماز کو بیدار ہو جائے، ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو بیدار کرنا، اپنی بہو کو بیدار کرنا تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ اگر سب سے پہلے بہو نیند سے بیدار ہو جائیں، بہو کی ذمہ داری ہے اپنی ساس کو بیدار کرے محبت سے، حکمت سے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کو بیدار کرے، گھروں کے اندر نمازوں کا ماحول بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے، فجر کی نماز کو نہیں، وہ تو فرض ہے، تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی اپنے گھر والوں کو بیدار کر دیتے اور کہتے کہ تم بھی اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو، اور یہی آیت تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ تو صحابہ کے گھروں میں، ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر میں نماز کا ماحول، اپنے گھر کے اندر بھی نمازوں کا ماحول بنائے۔ اسی لیے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کرو، محبت سے کہو کہ بیٹا بیٹی نماز پڑھو۔ جب تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے، جب تمہاری بیٹی نماز نہ پڑھے، تمہارا بیٹا نماز نہ پڑھے جبکہ وہ 10 سال کے ہو گئے ہیں، نماز نہ پڑھنے پر مارو، تنبیہ کرو تاکہ وہ نمازی بن جائے۔ تو فرمایا کہ گھر کے اندر نمازوں کا ماحول، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ، اس زمانے میں جنگل بیابان، بیت اللہ بھی نہیں تھا، بالکل ویران، اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، کئی دعائیں فرمائی، ان میں سے ایک دعا یہ فرمائی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تیرے حکم سے میری بیوی کو، میرے بیٹے کو یہ جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میری مائیں اور بہنیں اپنے گھر کے اندر نمازوں کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ وہ نمازی بنے، روزے دار بنے، متقی بنے، شرم و حیا والی زندگی گزاریں، اپنی بچیوں کی ایمان و اعمال کی حفاظت کی فکر کریں کہ ہماری بچیاں کالجوں میں، اسکولوں میں یا گھر کے باہر نکلتی ہیں تو سب سے زیادہ ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کی عزت آبرو کی فکر کریں۔ جب وہ جائیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر اپنے بچوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہزاروں اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان اولیاء اللہ میں سے ایک مفکر اسلام سیدنا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، 80 پر 3 یا 80 پر 6 سال کی عمر دنیا میں زندگی گزاری، ان کی ماں 90 پر 6 سال زندگی گزاری تقریباً، یا 90 پر 3 سال زندگی گزاری۔ تو علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا، میرے پیدا ہونے سے لے کر میری ماں کے انتقال تک ہر دن میری ماں
2 रकात नमाज पढ़कर मेरे वास्ते दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को दीनदार बना, गुनाहों से हिफाजत फरमा, मेरे बेटे के हर काम में इसकी रहबरी फरमा, इसकी मदद फरमा। तो जिंदगी भर हर दिन 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अपने बेटे के हक में दुआ करती थी। वो अलग मसला है कि औरत के लिए माहाना चंद दिन इस्लाम के एतबार से नमाज माफ़ हो जाती है, वो अलग मसला है। उन दिनों में नमाज ना पढ़ने पर अल्लाह ही सवाल नहीं करता, तो हम क्यों सवाल करें। बहरहाल अल्लामा अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदगी भर रोज़ाना 2 रकात नमाज पढ़कर मेरे वास्ते दुआ करती थी। वो माँ की दुआ की बरकत है, अल्लाह ने इतना बड़ा वली बनाया। जब मक्का मुकर्रमा गए, सऊदी हुकूमत ने बैतुल्लाह की चाबी हजरत के हाथ में रख के कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा आप खोले। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इसलिए मेरी माएँ बहनें, अपनी औलाद की तरबियत के बारे में आप सोचें, आप फिक्र करें। सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़र करके वापस घर आए, बड़े मुस्कुरा रहे थे और बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। माँ ने पूछा, बेटे इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मी जान क्या बताऊं, सफ़र से वापस आया हूँ, आज के एक सफ़र में 7 लाख हिंदू गैरों ने मेरे हाथ पर कलीमा पढ़ा, ईमान में दाखिल हो गए, और 70 लाख मुसलमानों ने मेरे हाथ पर तौबा कर ली, सच्चे दिल से तौबा करके अच्छी ज़िंदगी गुजारने का इरादा किया है। अल्लाह ने मुझसे इतना बड़ा खैर का काम लिया है, तो जाहिर सी बात है मुझे खुशी क्यों ना हो। तो माँ ने फौरन कहा, बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो मेरा है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। माँ से कहा, अम्मी जान सफ़र मैंने किया है, मेहनत मैंने की है, लोगों को कलीमा मैंने पढ़ाया है, लोगों को तौबा मैंने करवाया है, हर चीज़ की कुर्बानी मैंने दी है, इसमें आपका क्या कमाल है। तब उनकी माँ ने कहा, बेटे असल बात यह है, जब तू पैदा हुआ जब से लेकर तुझे दूध पिलाने का जो ज़माना होता है 2-2.5 साल का, उस ज़माने में कभी भी मैंने बग़ैर वज़ू के तुझे दूध नहीं पिलाया। उस वज़ू की बरकत है कि अल्लाह जल्ले जलालुहू ने तुझसे इतना बड़ा काम लिया है। अल्लाह वालों की ज़िंदगियों के पीछे देखें, उनकी माओं की तरबियत नज़र आती है, उनकी माओं की दुआएं नज़र आती हैं। इसलिए आप अपने बच्चों के हक़ में बेहतरीन दुआएं भी करें, उनकी तरबियत भी करें, उनकी इस्लाह की फ़िक्र भी करें। अभी गुज़िश्ता महीना हमारे पड़ोस मुल्क के बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। आप भी जानते होंगे, नाम सुना होगा। वो इतने बड़े अल्लाह वाले, हज़ारों लाखों उलमा उनके हाथ पर बयात किए हुए, और बड़े बड़े अल्लाह वालों ने उनसे खिलाफत हासिल की, और लाखों आम लोगों ने, औरतों ने उन पर बैअत फरमाई है। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया, और उनके हाथ पर हज़ारों गैरों ने कलीमा पढ़ा, इस्लाम लेकर आए। इतना बड़ा काम दीन का, ईमान का, इस्लाम का करके दुनिया से चले गए। वो फरमाते हैं कि मेरी तरबियत के पीछे मेरी माँ की दुआएं हैं। हज़रत फरमाते थे कि जब मैं 2.5-3 साल का बच्चा था, थोड़ा थोड़ा मुझे महसूस होता था, उस ज़माने में मेरी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़कर मेरे सरहाने बैठकर मेरा नाम लेकर कहती थी, या अल्लाह
میرے زلفی کو ولیوں کا امام بنا دے۔ اللہ نے بنا کے دکھا دیا، بڑے بڑے ولیوں کے امام بن گئے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے گھر کے اندر محنت کریں گے تو آپ کی محنت سے آپ کا شوہر بھی دیندار بنے گا، آپ کی اولاد بھی دیندار بنے گی۔ آپ محنت کریں گے، ممکن ہے آپ کی محنت سے آپ کی ماں متقی بن جائے، نمازی بن جائے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے بچی بیٹی دیندار بنتی ہے تو بیٹی کی محنت سے باپ نمازی بن جاتا ہے، ماں نمازی بن جاتی ہے، بیوی کے محنت سے شوہر نمازی بن جاتا ہے، بہن کی محنت سے بھائی نمازی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ایسی محنت کرے کہ آپ کے گھر کا ماحول دینی ماحول بنے، سنتوں کا ماحول بنے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر قرآن کی تلاوت کا ماحول، نمازوں کا ماحول، توبہ استغفار کا ماحول۔ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا، بیٹے اس گھر کے کونے میں گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے اس کونے میں 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کو ختم کیا ہوں۔ جب مرنے کا وقت آیا تو بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹے اس گھر کے کونے میں گناہ نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ میں اس گھر کے اندر 24,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کو ختم کیا ہوں۔ اللہ والوں کے گھروں کا یہ حال تھا، یہ ماحول تھا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ گانوں کا، فلموں کا، فلاں واٹس ایپ، فیس بک، موبائل کا یہ ماحول ختم کریں، تلاوت کا ماحول پیدا کریں، درود پڑھنے کا ماحول پیدا کریں۔ آپ طے کر لیں کہ ہم روزانہ گھر میں پارہ کی تلاوت کریں گے، 500 مرتبہ درود پڑھیں گے، 500 مرتبہ سوم کلمہ پڑھیں گے۔ آپ جیسی طاقت ہو نیت کریں، اس پر عمل کریں، اور روزانہ فضائل اعمال کی یا فضائل صدقات کی 10-15 منٹ ہی صحیح سب کو بٹھا کر تعلیم کریں۔ تعلیم کی برکت سے، صحابہ کے واقعات کی برکت سے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا۔ اس لیے گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول بنائیں۔ اسی طرح ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کی ایک مریدنی، ایک عورت صاحبہ 80 سال کی عمر میں انتقال کر رہی تھی۔ انتقال سے پہلے محسوس ہو گیا میں چند لمحوں کی مہمان ہوں، چند منٹ کی مہمان ہوں۔ اپنی بچیوں، اپنے بچوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے 80 سالہ ماں، 80 سالہ بوڑھی اپنی اولاد سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو اب میں دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہی ہوں، میری عمر 80 سال ہے۔ جب میری عمر 20 سال تھی تو 20 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، اس کے بعد میں نے 60 سال نکاح والی، شادی والی زندگی گزاری ہوں۔ وہ ماں کہتی ہے، میری بچیوں، میرے بچوں، میں نے یہ 60 سال کے عرصے میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اس لیے تم بھی نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ جب گھر کے اندر ماں نمازی ہوگی، بیوی نمازی ہوگی، بہو نمازی ہوگی، بہن نمازی ہوگی، آپ کے اعمال کو دیکھ کر گھر کے اندر رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ آپ سچائی والی زندگی گزاریں گے، بچوں کے اندر سچائی آئے گی،
آپ پردہ والی زندگی گزاریں گے، بچوں کے اندر پردہ آئے گا، آپ کی زبان میں سچائی ہوگی اور گالی گلوچ نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، شکوہ شکایتیں نہیں ہوں گی، چاڑیاں نہیں ہوں گی، آپ کی زبان پاک صاف ہے۔ آپ کی زبان کو دیکھ کر آپ کی بچیاں، آپ کے بچے اپنی زبانوں کو پاک صاف کریں گے۔ اگر گھر میں رہنے والی ماں، گھر میں رہنے والی بیوی، گھر میں رہنے والی بہو بہن، اگر تمہاری زبان گندی ہو گئی، گالی گلوچ دے رہے ہیں اور گھر کے اندر ماحول غیبت کا اور گالیوں کا، جھوٹ بولنے کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی یہ زبان کو دیکھ کر بچے کیا سیکھیں گے، بچے کیا سبق لیں گے؟ اس لیے گھروں کا ماحول اچھا بنائیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ہنر والی بنانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیلرنگ سکھانا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جہاں سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، وہاں ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کی فیس ادا کی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے جو دین، جو اسلام ہمیں عنایت فرمایا، جو قرآن اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا، وہ اسلام کو، دین کو، ایمان کو، قرآن کو، حدیث کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے محنت کرنی ضروری ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے شوہر کے ساتھ کم سے کم 3 دن جماعت میں نکلتے رہیں، 3 مہینے میں 1 مرتبہ، جیسے جیسی سہولت ہو، اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے سگے بھائی کے ساتھ یا اپنا سگا بیٹا ہے، بالغ شدہ ہے، بہرحال جو اصول ہیں ان اصول کو سامنے رکھ کر کبھی کبھی جماعتوں میں آپ بھی نکلیں۔ جیسے ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اور لاکھوں بندے روزانہ جماعتوں میں نکل رہے ہیں، 4 مہینے، 40 دن، 3 دن، اور بیرون ملک جاتے رہتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال لے کر نکلتے ہیں، اسی طرح عورتوں کی بھی ترتیب ہے، کبھی کبھی 3 دن نکلنا، کبھی کبھی 10 دن نکلنا، اور جن کا عشرہ 1-2 مرتبہ لگ چکا ہو، جو اصول ہے 40 دن نکلنا اپنے شوہر کے ساتھ۔ بہرحال شروع میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن نکلنے کا مزاج بنائیں، عادت ڈالیں، ماحول قائم کریں۔ آپ بھی جا کر دیکھیں جماعتوں میں کیا ہوتا ہے، عورتوں کو گھر کے اندر پردے کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ، اعمال کا تذکرہ، قبر آخرت کا تذکرہ، سنتوں کا مذاکرہ، زندگی کیسے گزارنا ہے، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک کتنی طاقت و قوت کا مالک ہے، اس طرح کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور ان کی زندگی، خوبصورت زندگی کا مذاکرہ ہوتا ہے، صحابہ کی قربانیوں کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اس کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ آپ بھی جماعتوں میں نکلیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی اصل کیا ہے۔ ہم دھوکے میں رہے، ہم غفلت میں رہے، نکلنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جماعتوں میں نکلنے کی فکر کریں، اس سے پہلے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول قائم کریں۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی رہ کر نمازوں کا اہتمام، دیگر اعمال کا اہتمام کریں، اپنی آخرت کو بنائیں۔ اسی طرح سال میں 1 مرتبہ کولار ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے اجتماع ہوتا ہے، سال میں صرف 1 مرتبہ، جہاں ہزاروں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں،
کولار میں بھی کئی مرتبہ ہوا۔ اس سال ملباگل میں اجتماع طے ہے، ابھی 12-13 آنے والی جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعہ کے عشاء تک وہ اجتماع ہے۔ تو ملباگل میں 12-13 مردوں کا اجتماع ہے، عورتوں کا اجتماع نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر اپنے والد ہیں، اپنے شوہر ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے بالغ شدہ بیٹے ہیں، آپ ان پر محنت کریں، ان کو دعوت دیں، ان کی تشکیل کریں، ان کی بیاگ تیار کریں اور ان سے کہیں کہ آپ جائیں ملباگل اجتماع میں، وہاں رہ کر وہاں کی باتوں کو سن کر آپ واپس آئیں۔ تو عورتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر میں رہنے والے مردوں کی تشکیل کر کے ان کو ملباگل کے اجتماع میں بھیجنا۔ اسی طرح اپنے مردوں کو تشکیل کر کے جماعتوں میں نکالنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ زور زبردستی نہیں کرنا، حکمت سے محبت سے بولتے رہنا۔ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے پیٹھ پیچھے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ جماعتوں میں نکلیں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ اسی طرح عورتیں گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر، پڑوس کی عورتیں آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں یا رشتہ دار آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو ان کا اکرام کرنا، اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، جو آپ کی طاقت ہے چائے پلانا، پانی پلانا، جو ہو سکے، یا رشتہ دار آ گئے کھانا وغیرہ کھلانا، یہ سب آپ کے اخلاق ہیں، یہ اکرام ہے، اسلام نے ترغیب دی ہے۔ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے مہمانوں کے متعلق چند باتیں ہی صحیح کہہ دیے کہ آپ اپنے گھر میں نمازوں کا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تھوڑا ان کے گھر کا جائزہ لے لیے کہ آپ کے گھر میں تعلیم کب ہوتی ہے، نمازوں کا حال کیا ہے، بچوں کا حال کیا ہے، کیا بچے مکتب جا رہے ہیں یا نہیں، اور آپ کے گھر میں رہنے والے مرد حضرات جماعتوں میں گئے یا نہیں۔ اس طرح تھوڑا سا ہلکا مذاکرہ ہو گیا، گویا کہ آپ بھی داعیہ بن گئی، آپ بھی اعمال کی دین کی دعوت دینے والی بن گئی۔ تو آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنے کے ساتھ ساتھ، کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اعمال کی ترغیب دلا دیے، آخرت کی ترغیب دلا دیے، تو ماشاءاللہ آپ سے بھی دین کا کام ہو جائے گا۔ جہاں دین کی محنت کے لیے مردوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دی، اولیاء اللہ نے قربانیاں دی، اسی طرح عورتوں نے بھی دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دنیا میں اچھا ماحول قائم کرنے کے لیے عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے، عورتوں کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ جہاں صحابہ میں مردوں کی قربانیاں ہیں، اسی طرح صحابہ کی عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں۔ اس لیے یہاں جتنی عورتیں جمع ہوئی ہیں، تمام عورتوں سے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کو پاکیزہ ماحول میں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس میں رہنے والوں کی بھی فکر کریں، رشتہ داروں کی بھی فکر کریں، سب کی بھی فکر کریں، اور اجتماع کی کامیابی کے لیے عورتوں سے گزارش ہے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، صدقے کا بھی اہتمام کریں۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر دعاؤں کے ذریعے سے صدقہ خیرات کر کے ملباگل کے اجتماع کی کامیابی کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وهو مسؤول عن رعيته،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ خالق کل شیء، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ ہی نے کسی کو آسمان بنایا، کسی کو زمین بنایا، کسی کو پہاڑ بنایا، کسی کو چاند سورج ستارے بنایا، کسی کو درخت بنایا، کسی کو جانور بنایا، کسی کو کیڑے مکوڑے بنایا۔ یہ سب بنانے والا اللہ ہے۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ نے ہم کو انسان بنایا۔ انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد عورت کا مقام بہت بلند کیا گیا۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ خاص کر ماں کے تعلق سے اللہ نے آگے بیان فرمایا، ماں کی قربانی بہت بڑی ہے، ماں کی قربانی بہت زیادہ ہے۔ حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اللہ نے بیان فرمایا، قرآن کا پیغام ہے کہ عورت بڑی تکلیفوں برداشت کرنے کے بعد اپنے اندر تقریباً 9 ماہ بچہ رکھتی ہے، اولاد رکھتی ہے، پھر بڑی قربانی کے بعد اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی قربانیوں سے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے۔ ان قربانیوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ نے ماں کی عظمت بیان فرمایا کہ ماں کی قدر کرو، یہ آپ کے لیے بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ
احسان کا معاملہ، اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، اس کے بعد آپ بتائیے میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، پھر بتائیے میں کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو 3 مرتبہ فرمایا کہ اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، اپنی ماں کی خدمت کرو اس لیے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو عورت کا مقام کتنا بلند ہے، جب ماں ہوتی ہے تو ماں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ جب عورت کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک بھیک مانگنے والی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر میرے گھر کے پاس آئی اور کچھ سوال کیا۔ میرے گھر میں ایک کھجور تھا، ایک روایت میں آیا 3 کھجوریں تھی، تو میں نے وہ کھجور اس ماں کے حوالے کی۔ وہ ماں اپنی 2 بیٹیوں کو عطا کر دی اور خود کھایا نہیں۔ وہ چھوٹی بچیاں کھا لی، بعد میں وہ ماں اپنی بچیوں کو لے کر واپس ہو گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بیان فرمایا، جو ماں باپ اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں، ان کو ادب سکھاتے ہیں، ان کو اخلاق سکھاتے ہیں، ان کو مومنہ دیندار بناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ کن لہ سترا من النار، جہنم کے آڑ بن جائیں گے کہ میرے ماں باپ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ جب عورت کسی کی بہن بنتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو بہن ملے اور اس کی تربیت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو کھلائے پلائے، محبت سے پیش آئے، تو فرمایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عورت ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اسلام نے عورت کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ تو آپ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے۔ عورت اپنی زندگی کیسی خوبصورت بنا سکتی ہے۔ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنی قبر کی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی کیسی خوبصورت بنا سکتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلن